اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 108، 104 سے 108. گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں ان چند بدعتوں کا ذکر تھا کہ جنہیں مشرکین مکہ نے اپنے طور پر خدا کی طرف منسوب کر لیا تھا اور مختلف قسم کے جانوروں کو خواہ مخواہ حرام کر لیا تھا. اب اس صفحے کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ آ جاؤ اس بات کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، یعنی یا تو قرآن کے اندر خدا نے اس کو نازل کر دیا ہے یا رسول کے ذریعے سے اس کو بیان کروا دیا ہے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے لیے کافی ہے وہی کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جس کی انہیں دعوت دی گئی، اس کے مقابلے میں انہوں نے کس چیز کو پیش کیا کہ جو آبائے تقلید کا جو ان کا نظریہ تھا کہ چاہے ہمارے باپ دادا صحیح ہوں غلط ہوں، وہ عقل استعمال کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، وہ ہدایت پر ہوں نہ ہوں، مگر بہرحال ہمیں تو اپنے باپ دادا کی باتوں پر ہی چلنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ فکر ہے کہ جس کو تو اسلام نے چیلنج کیا تھا کہ تمہیں خود غور و فکر کرنا چاہیے. یا تو تمہارے باپ دادا کے پاس ہدایت آئی ہوتی اور تم اس ہدایت کا اتباع کر رہے ہوتے، یا عقلی اعتبار سے تمہارے باپ دادا نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوتا اور تم اس کو فالو کر رہے ہوتے تو تم پر کوئی الزام نہ ہوتا. مگر ظاہر ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے بعد خواہ مخواہ کی ایسی فالوئنگ کہ جس کی کوئی معقول وجہ نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی ہدایت نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل کی توہین ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اس کے بعد بھی کہ جب ان کے باپ دادا نہ کسی چیز کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، علیکم انفسکم، تم پر تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے، یعنی اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کا گمراہ ہونا اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا کر لے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ اپنی فیملی کی طرف سے بھی ایک رسپانسبلٹی رکھتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک رسپانسبلٹی رکھتا ہے. اس نے اپنی اصلاح کی اور اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کے لیے وہ میدان عمل میں آ گیا. تو یہ فکر تو بہت اچھی ہے، مگر اب اگر اس نے اپنی پوری کوشش کر لی اور اس کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا، یا وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو بھی کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے، تو یہاں پر پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں اس گمراہی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تمہارا دکھی ہونا حق ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا، یعنی یہ مطلب تو بہت امپورٹنٹ تھا مگر ایک دوسرا پہلو بھی بیان کیا گیا کہ تم خواہ دوسروں کے معاملات کے اندر انٹرفیئر بھی مت کرو. یعنی یہ وہ انداز نہیں ہونا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر کہ جہاں بس انسان دوسروں کی عیوب کی تلاش میں ہی لگا رہے، بلکہ کسی کے جو پرائیویٹ معاملات ہیں اس میں تو انٹرفیئر کرنے سے منع کیا گیا ہے، غیبت کو اسی لیے حرام کیا گیا ہے. تو وہ انداز اختیار کر کے دین کو بدنام کرنا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے روکا گیا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے عیوب کی طرف ذہن کو متوجہ کرو اور دوسروں کے عیوب کی تلاش میں مت رہو. دوسرا پہلو اگر واضح ہو جائے تو پہلا پہلو خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ اب وہ معاملات ہیں کہ جو آشکارا طور پر کیے جا رہے ہیں، جن کو پبلکلی گناہ کے طور پر کیا جا رہا ہے، جس پر پردہ ہی نہیں ڈالا گیا،
تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملات ہوں گے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضد میں آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتائے گا جو تم اعمال انجام دیتے ہو۔ اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 106، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108، ان تینوں آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک قاعدہ بھی بیان کیا ہے اور ایک اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مسلمان دو عیسائی ہم سفر افراد کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں اس کے پاس چیزیں وغیرہ بھی تھی، سونے اور چاندی کی بھی کچھ چیزیں موجود تھیں۔ ان میں سے وہ شخص جو مسلمان تھا اس کا انتقال ہونے لگا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کا انتقال ہونے لگا، تو اس نے کچھ وصیت کر دی، اسے لکھ بھی دیا اور ان دونوں عیسائی جو ہم سفر تھے ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ میرا وصیت نامہ یہ بھی میرے رشتہ داروں تک پہنچا دینا اور یہ میری چیزیں ہیں یہ بھی میرے رشتہ داروں تک پہنچا دینا۔ ان لوگوں نے وہ وصیت نامہ بھی لے لیا، وہ چیزیں بھی لے لی اور اس میں سے سونے اور چاندی کی جو چیزیں تھیں ان کو نکال لیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خیانت تھی، مگر خیانت ہے اس بات کا بتائے گا کون؟ وہاں پر تو یہی دو افراد موجود تھے۔ تو جب یہ لوگ واپس پلٹ کر آئے ہیں اور انہوں نے وصیت نامہ بھی حوالہ کر دیا اور باقی چیزیں بھی دے دیں، تو جو ورثاء تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ واقف بھی تھے کہ ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ کیا کیا چیزیں لے کر گیا تھا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس کے اندر وصیت نامے میں بھی فہرست موجود تھی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ان دونوں عیسائیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں امانتاً۔ تو جب انہوں نے ان چیزوں کو نہیں پایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کلیم یعنی ایک دعوے کی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد پہلے مرحلے کے اندر تو ظاہر کے اسباب ظاہری کے تحت ان دونوں سے پوچھا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ تو پھر ان کی قسم کی نوبت آئی کہ ان سے کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ، تو انہوں نے قسم بھی کھا لی اور پھر بعد میں ان لوگوں کے حوالے سے کسی قسم کا جو دعویٰ تھا اس کو خارج کر دیا گیا۔ جو رشتہ دار تھے انہوں نے بعد میں بازار کے اندر دیکھا کہ وہی جو ان کے مرحوم رشتہ دار کا جو سامان تھا جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس میں کچھ چیزیں ان کو کسی اور کے پاس نظر آئیں، تو پتہ چلا کہ انہی عیسائیوں نے ان کو بیچ دیا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر کلیم کو فائل کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور اب پیغمبر اکرم نے ان دونوں سے کہا کہ اب تم قسم کھاؤ، اس لیے کہ کچھ شواہد تو سامنے آ چکے تھے۔ ان دونوں نے قسم کھائی اور اس کے نتیجے میں پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور بعد میں ان عیسائیوں میں سے بھی ایک جب مسلمان ہو گیا تو اس نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں ہم لوگوں نے خیانت کی تھی اور وہ چیزیں ہم نے نکال لی تھی۔ اب یہاں پر جو آیتیں ہیں ان کا مفہوم سمجھنا نسبتاً آسان ہو گیا۔ اے ایمان لانے والوں، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے، موت کے پنجے تمہیں دبوچ رہے ہوں، تو اس موقع پر گواہی کس طرح سے ہوگی؟ ہین الوصیت، وصیت کا انتظام کس طرح سے ہوگا؟ ہین الوصیت، جب تم وصیت کر رہے ہو تو گواہی کے لیے اسنان، دو افراد کو مقرر کرو، ذوا عدل منکم، تم ہی میں سے دو عادل افراد، تم ہی میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، او آخران من غیرکم، یا ظاہر ہے کہ اگر تم ہم مسلمانوں ہی میں سے دو گواہ نہیں ملتے تو غیروں میں سے بھی دو ہوں تو چلے گا۔ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ ظاہر اس صورت میں کہ جب تم مسافر ہو اور سفر پر گئے ہوئے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ سفر میں ہر موقع پر یہ لبرٹی تو نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ہی ملے گا، تو کوئی دوسرا بھی ہو تو چلے گا۔ پھر اس کے بعد طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ، ان کو روکا جائے گا ان دونوں کو نماز کے بعد، تو وہ قسم کھائیں گے اللہ کی اگر تمہیں شک ہو، اور وہ کیا قسم کھائیں گے کہ لا نشتری بہی ثمنن، کہ ہم اس طرح سے کوئی قیمت وصول نہیں کر رہے، یعنی ہم نے اپنا کوئی مادی مفاد ملوث خاطر نہیں رکھا ہے، ہم بالکل صحیح جو ہمارے پاس امانت تھی وہ ہم دے رہے ہیں۔ ولو کان ذا قربا، چاہے وہ رشتہ داری کے حوالے سے ہو، یعنی ہم نے کوئی نہ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کیا ہے، نہ اپنے اقربا کے خواہ ان کی کوئی حمایت کرتے ہوئے اس طرح کی ہم قسم کھا رہے ہیں۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہی ہم اللہ کی اس گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ ان اذن لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گنہگار ہوں گے۔ فإن أُصِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا،
پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ گناہ کے مستوجب ہوئے ہیں فآخران یقومان مقامہما، تو پھر ان کی جگہ پر دو دوسرے کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی گواہی دیں گے، اور یہ وہ ہوں گے کہ جن کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یعنی وہ رشتہ دار جنہوں نے کلیم کیا تھا، جو شان نزول میں نے بیان کیا۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، یہ کہیں گے کہ ہماری گواہی، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ جو ہماری گواہی ہے وہ ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ حق پر ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، انا اذا لمن الظالمین، ورنہ ہم لوگ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادہ، اب یہاں پر بات کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ جو گواہی ہے وہ بہتر طریقے سے، صحیح طریقے سے برپا کی جا سکے، اور اس بات کا بھی خوف ہو، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، جو پہلے قسم کھا رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا خوف ہو کہ بعد میں دوسروں کو بھی قسم کھانے کا موقع ملے گا۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کے غضب سے بچو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی پرنسپلی امید یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک سسٹم اور ڈسپلن میں آنے کے لیے اس پورے پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ فسق و فجور ہی کے لیے کر رہے ہیں پھر تو وہ صرف زبان سے کہنا ہے، ورنہ اس کا حقیقت قلبی سے کوئی تعلق ہوگا نہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔